بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا احال علی ملی فلیس له رد۔ یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب کسی کا قرض مالدار پر حوالہ کر دیا جائے تو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، یعنی جب کسی کا قرض اس کی ادائیگی کسی مالدار کے حوالے کر دی جائے اور وہ مالدار اسے قبول بھی کر لے، وہ ضامن بھی ہو جائے، تو اس کے بعد قرض والے کو اس کے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا عن سفیان عن ابن ذکوان عن العارج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الغنی ظلم ومن اتبع علی ملی فلیتبع۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یوسف بے کندی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے روایت کیا ابن ذکوان سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ہرمز سے، یعنی عبداللہ ابن ذکوان نے روایت کی عبد الرحمن ابن ہرمز سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں دیر لگانا ظلم ہے، ومن اتبع علی ملی فلیتبع، اور جس کے قرض کی ذمہ داری مالدار کے سپرد کی جائے وہ اسے قبول کر لے۔ یہاں پر فلیتبع یا فلیتبع یہ امر استحباب و ندب کے لیے ہے، یعنی اس کا قبول کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ یہ واضح ہوا کہ اگر کسی مالدار کو کوئی شخص اپنے قرض کی ادائیگی اور ذمہ داری سپرد کرے تو پھر قرض والا اس کو قبول کر لے اور مدیون سے اپنے قرض کا مطالبہ نہ کرے۔ باب اذا احال دین المیت علی رجل جاز، یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب میت کے قرض کی ادائیگی کسی پر ڈالی جائے تو یہ جائز ہے۔ اگر میت کے قرض کی ادائیگی کسی نے اپنے ذمے لے لی تو یہ حوالہ تو نہیں ہے، ضمان ہے، لیکن حوالہ اور ضمان دونوں متقارب المعنی ہیں، اس لیے کہ دونوں اس بارے میں اس چیز میں دونوں مشترک ہیں کہ دونوں میں ذمے کا انتقال دوسرے شخص کے ذمے کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کہ جب کہ میت کے قرض کی ادائیگی کسی نے اپنے ذمے کر لی تو میت کے ذمے میں جو تھا
وہ منتقل ہو گیا ضامن کے ذمے کی طرف، فصار کل حوالہ، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ حوالہ۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتي بجنازہ فقالوا صل عليها فقال هل علي دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال وهل عليها دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا 3 دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل علي دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتادہ صل علیہ یا رسول اللہ وعلی دینہ فصلی علیہ۔ اس حدیث کے راوی 3 ہیں۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی 7ویں ثلاثی ہے، اور یہ بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اعظم کے شاگرد رشید مکی بن ابراہیم بن بشیر سے پہنچی ہے۔ دوسرے اس کے راوی ہیں، پہلے تو مکی ابن ابراہیم، دوسرے یزید ابن ابی عبید، یہ سلمہ ابن اکوع کے آزاد کردہ ہیں۔ ان کا انتقال 147 یا 146 ہجری میں ہوا۔ تیسرے سلمہ ابن اکوع ہیں، اصل میں یہ سلمہ بن عمر ابن اکوع ہیں۔ ان کا نام سلمہ ابن اکوع، بیعت رضوان میں یہ شریک تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے 3 مرتبہ بیعت لی، پھر مقام ربضہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بڑے بہادر اور تیر چلانے کے ماہر تھے۔ ان کا انتقال 80 سال کی عمر میں سن 74 ہجری میں ہوا۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی مکی بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ابی عبید نے، انہوں نے روایت کیا سلمہ ابن اکوع سے۔ سلمہ ابن اکوع کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی صلی علیہ یا رسول اللہ، جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا حل علی دین، کیا اس پر کسی کا قرض تو نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا عرض کی یا رسول اللہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا فہل ترک شیئا، اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہیں۔ فصلی علیہ، سرکار نے ان کی جنازے کی نماز پڑھا دی۔ ثم اتی بجنازۃ، پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی علیہ، یا رسول اللہ ان کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حل علی دین، کیا اس پر کچھ قرض تو نہیں ہے؟ قیل نعم، کہا کہ جی حضور قرض ہے۔ تو سرکار نے دوسرا سوال کیا فہل ترک شیئا، کہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ فصلی علیہ، سرکار نے ان کے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ ثم اتی بالثالثہ، پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے عرض کیا صلی علیہ، حضور ان کے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ تو سرکار نے فرمایا حل ترک شیئا،
انہوں نے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ قالوا لا، نہیں. تو سوال کیا فعل علی دین، کیا ان پر کچھ قرض ہے؟ قالوا ثلاثۃ دینار، کہا یا رسول اللہ 3 دینار ہے. تو سرکار نے فرمایا صلو علی صاحبکم، فرمایا حضور نے صحابہ کرام سے تم جنازے کی نماز پڑھ لو. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صلی علیہ یا رسول اللہ وعلی دینہ، حضور ان کے جنازے کی نماز پڑھا دے، میں ان کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیتا ہوں. فصلی علیہ، تو حضور نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. یہاں پر 3 شخصوں کے حال کا ذکر کیا. ایک وہ کہ جس نے نہ مال چھوڑا اور نہ قرض، دوسرا وہ کہ جس پر قرض ہے لیکن مال بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کی جنازے کی نماز پڑھائی. اور تیسرا وہ جس پر قرض ہے اور مال نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور فرمایا تم پڑھ لو. چوتھے کا ذکر نہیں ہے، وہ نہ جس پر کوئی قرض نہیں ہے اور جس نے مال نہیں چھوڑا. تو اس کا حکم تو بدرجہ اولا ہوگا کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے. ایک جو روایت پڑھی آپ نے کہ ہاں یا رسول اللہ انہوں نے 3 دینار چھوڑے ہیں، حاکم کی روایت جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں یہ کہ 2 دینار چھوڑے ہیں. تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو علامہ عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قرض 2.5 دینار ہو، نہیں وہ ترکہ ان کا 2.5 دینار ہو. تو جس نے یہ کہا کہ ترکہ 3 دینار چھوڑا اس نے قصر کو پورا کر دیا، اور جس نے یہ کہا کہ 2 دینار چھوڑے اس نے نصف کا ذکر نہیں کیا. اور دونوں طریقوں سے بیان رائج ہے. اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ میت پر، مرنے والے پر 3 دینار تھے، تو اس نے اپنی موت سے پہلے 1 دینار ادا کر دیا. اب اس پر 2 دینار باقی رہ گئے. تو جس نے 3 دینار کہے اس نے اصل کے اعتبار سے کہے، اور جس نے 2 دینار کہے وہ اس اعتبار سے کہے کہ جو دین باقی رہ گیا تھا. جب یہ عرض بتایا گیا یا رسول اللہ قرض چھوڑا ہے اور مال نہیں چھوڑا، تو حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز پڑھو. تو حضرت ابو قتادہ حارث ابن ربعی خزرجی انصاری، جن کا لقب ہے فارس رسول اللہ، نبی کریم کی بارگاہ کے شہ سوار، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا دیجئے، ان کے قرض کی ادائیگی میں اپنے ذمے لیتا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دوسری روایت میں ہے جو ابو داود میں، جو کہ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بالوفا، تم قرض ادا کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی. تو سرکار نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. ابن ماجہ کی روایت میں فقال ابو قتادہ انا تکفل بھی، اور ابو داود کی روایت میں ہما علیہ یا رسول اللہ، ان کی ادائیگی میرے ذمہ ہے. تو کہا بالوفا پورا کرو گے؟ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے
ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ابو قتادہ سے ملاقات ہوتی تو آپ فرماتے ہیں ما صنعت فی الدینارین، کیا ان دیناروں کو تم نے ادا کر دیا؟ یہاں تک کہ جب انہوں نے ادا کر دیا تو اور سرکار نے معلوم کیا ما صنعت فی الدارین، قال قد قضیتہما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے ادا کر دیا۔ تو اب سرکار نے فرمایا الآن حین بردت علیہ جلدتو، اب اس کے جسم کو ٹھنڈک پہنچی۔ ایک روایت میں یہ کہ حضرت ابو قتادہ نے کہا انا بدینہ یا رسول اللہ۔ اب ایک روایت میں یہ ہے جو دار قطنی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ اس مرد کے کسی اور عمل کے بارے میں سوال نہیں کرتے، اس کے دین کے بارے میں سوال کرتے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اس پر دین ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ دین ہے، دین نہیں ہے، قرض نہیں ہے، تو آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیتے۔ فرماتے ہیں ایک جنازہ لایا گیا، بس حضور تکبیر کہنے والے ہی تھے کہ معلوم کیا حل علیہ کہ ان پر دین ہے، قالوا دینارانی فعدل عنہ، تو حضور ہٹ گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا ہما علیہ وہ بریء منہما فصلی علیہ، حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ ان کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، وہ ان سے بری ہیں، آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ تو حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وفق اللہ رہانک کما فککت رہان اخی، اور اللہ رب العزت اللہ رب العزت تمہاری گردن کو چھٹا دے، آزاد کر دے، جیسے کہ تم نے اپنے بھائی کے بوجھ کو اتار دیا۔ اور فرمایا بے شک جس میت پر قرض ہو وہ اپنے قرض میں مرتہن ہوتا ہے، رہن میں رکھا ہوتا ہے گویا کہ، اور جس نے کسی مسلمان کے رہن سے اس کو آزاد کر دیا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو آزاد فرما دے گا۔ پھر فقال بعضهم، تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا یہ حضرت علی کے ساتھ خاص ہے؟ تو فرمایا بل للمسلمین عامہ، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اور تحاوی کی روایت میں یہ ہے عبداللہ ابن عقیل کی روایت سے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس پر دین تھا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ ابو الیسر نے کہا وَهُوَ عَلَيَّ، سرکار ان کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، فصلی علیہ، تو اب فجاءه من الغد يتقاضى، تو اب اگلے دن حضور نے ان
ان سے ان کے قرض ادا کرنے کا تقاضا کیا۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ تو کل ہی کی بات ہے۔ پھر کل کی اگلے دن تشریف لائے تو وہ قرض انہوں نے ادا کر دیا۔ تو نبی کریم نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدا، اب تم نے ان کی جسم کو ٹھنڈک پہنچا دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کوئی لے لے تو ابن ابی اوفا محمد امام یوسف شافعی علیہم الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ میت کی طرف سے کفالت جائز ہے، اور اگر میت نے کوئی مال نہیں چھوڑا تو اب یہ بیت المال میت میں سے کچھ نہیں لیں گے، اور اگر میت کا مال ہو اور یہ میت کی طرف سے ادائیگی کے ضامن ہو جائیں تب بھی ان علماء کے نزدیک میت کے مال سے کچھ نہیں لے گا، اس لیے کہ اس نے تو از خود ایک کار ثواب کیا ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے مال سے یہ وصول کر لے گا۔ ایسے ہی اگر یہ کہا کہ انما ادیت لارجع فی مال المیت، کہ میں نے تو اس لیے ادا کیا تھا کہ میں میت کے مال سے لے لوں گا، تو اگر میت کا مال نہ ہو اور ضامن کو یہ بات معلوم بھی ہو تو اس کے لیے میت کے مال سے لینا جائز نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میت نے کوئی مال نہیں چھوڑا تو کفالت جائز نہیں ہے، اور اگر مال چھوڑا تو جتنا مال چھوڑا ہے اتنا ہی مال میں کفالت جائز ہے۔ علامہ قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ شاید حضور قرض دار کی نماز جنازہ اس لیے نہ پڑھتے ہوں کہ تاکہ لوگ قرض لینے سے بچیں اور لوگ ٹال مٹول قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے بچیں، اور یا اس لیے کہ جب انسان مقروض ہے تو حق عبد میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس انسان کے حق میں دعا قبول نہ ہو، اس لیے آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھنے سے رکتے تھے، اس لیے کہ نماز جنازہ میں بھی تو دعا ہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ علامہ کرمانی نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا کہ یہ حجت امام اعظم کے برخلاف حجت ہے، اس لیے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے زمان صحیح نہیں ہے جبکہ میت مال نہ چھوڑے۔ ابن منذر نے کہا وخالف ابو حنیفۃ الحدیث، ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی۔ علامہ عینی علیہ رحمۃ والرضوان فرماتے ھذا اساءۃ الادب، یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں، اور یہ بہت دور کی بات ہے کہ امام اعظم اس حدیث کی مخالفت کریں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، جبکہ آپ اس حدیث پر واقف بھی ہو جائیں۔ اس لیے ادب یہ تھا کہ یہ کہتے وترک العمل بهذا الحدیث، امام اعظم نے اس حدیث پر عمل ترک کیا، حدیث کی مخالفت نہیں کی، حدیث پر عمل ترک نہیں کیا۔ اور حدیث پر ترک عمل کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس حدیث کا نسخ ظاہر ہو گیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ابھی 4 باب کے بعد آنے والی ہے یہ نسخ کی دلیل ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا انا
اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنین کا ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ، جس انسان کا انتقال ہو جائے اور وہ مال چھوڑے تو اس کی ادائیگی، اور وہ قرض چھوڑے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ ومن ترک مالا فلورثتہ، اور جو انسان مال چھوڑے تو مال اس کے ورثہ کا ہے۔ ابو ہریرہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک کلا فالیہ، جو انسان قرض چھوڑے اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ ومن ترک مالا فللوارث، اور جو انسان مال چھوڑے تو مال وارث کا ہے۔ ابو الولید کہتے تھے، ابو بشر یونس ابن حبیب نے کہا کہ میں نے ابو الولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ھذا نسخ تلک الاحادیث الذی جاءت فی ترک الصلاۃ علی من علیہ الدین، کہ یہ ان حدیثوں کا منسوخ ہونا ہے جن حدیثوں میں یہ آیا کہ حضور نے قرض دار پر نماز نہیں پڑھی تھی۔ اور ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی علی من مات وعلیہ دین، کہ حضور اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے جس پر قرض ہو اور ترکہ نہ چھوڑے۔ انصار میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا کیا ان پر قرض ہے؟ تو کہا کہ جی۔ تو سرکار نے فرمایا صلو علی صاحبکم، صحابہ کرام سے فرمایا تم نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو جبریل امین تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ عز و جل یقول، اللہ رب العزت فرماتا ہے انما الظالم عندی فی الدیون التی حملت فی البغی والاسراف والمعصیہ، کہ ظالم میرے نزدیک وہ انسان ہے جو ایسے قرضوں میں مقروض ہو جو اس نے بدکاری اور اسراف اور گناہ کے کاموں میں خرچ کیے ہوں۔ فاما المتعفف، لیکن وہ انسان جو برے کاموں سے بچتا ہے، بال بچوں والا ہے، فانا ضامن ان اودی الیہ، فانا ضامن ان اودی علیہ، تو میں ضامن ہوں، میں اس کی طرف سے ادا کروں گا، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہے۔ فصلی علیہ النبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمایا من ترک ضیاعا او دینا فالیہ او علیہ، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا قرض ہوں اس کے بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے، اس کے قرض کی ادائیگی مجھ پر ہے۔ ومن ترک میراثا فلأہلہ، اور جو انسان میراث چھوڑے تو وہ اس کے اہل و عیال کے لیے ہے۔ پھر حضور نے سب قرض داروں کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور علامہ قرطبی نے فرمایا کہ مردوں کے دین کی ادائیگیوں کو سرکار کا لازم کرنا یہ آپ کے کرم اخلاق کے مقتضا پر بطور تبرع تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ پر اس کی ادائیگی واجب تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکفالہ، یہ باب ہے کتاب الکفالہ، باب الکفالۃ فی القرض والدیون بالابدان وغیرہا۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ قرض اور دیون میں کسی کی شخصی وغیرہ مثلا مالی ضمانت لے لینا،
کفالت کا اصطلاحی معنی ہے ایک شخص اپنے ذمے کو دوسرے کے ساتھ مطالبہ میں ملا دے، یعنی مطالبہ زید کے ذمے تھا، دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمے لے لیا، یہ مطالبہ نفس کا ہو یا دین کا ہو یا عین کا ہو۔ کفالت بالنفس بھی جائز ہے، کفالت بالمال بھی جائز ہے۔ جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب کہتے ہیں، اور جس پر مطالبہ ہے وہ اصیل ہے۔ اصیل اور مکفول عنہ ہے، اور جس نے مطالبہ اپنے ذمے لے لیا وہ کفیل ہے، اور جس چیز کی کفالت کی وہ مکفول بھی ہے۔ مثلا زید کے عمرو پر 10 روپے تھے، اب خالد نے یہ کہا کہ اگر عمرو یہ 10 روپے نہیں دے گا تو میں دوں گا، تو زید کے تھے تو زید کو طالب کہیں گے، عمرو پر تھے وہ اصیل ہے اور مکفول عنہ ہے، اور خالد نے کہا کہ میں دے دوں گا، اگر وہ نہیں دے گا تو وہ کفیل ہے، اور 10 روپے یہ مکفول بھی ہے۔ اصل میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرا مال دے گا یا نہ دے گا، ایسی کبھی جس پر قرض ہوتا ہے اس کو اندیشہ رہتا ہے کہیں مجھے یہ گرفتار نہ کرا دے۔ ان دونوں کو اس اندیشے سے بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے کفالت کو رکھا ہے، اور کفالت یہ محمود اور مستحسن ہے۔ کفالت کا رکن ایجاب و قبول ہے، یعنی ایک شخص الفاظ کفالت سے ایجاب کرے اور دوسرا قبول کرے۔ تنہا کے کفیل کہہ دینے سے کفالت نہیں ہوتی جب تک کہ مکفول لہو یا اصیل اسے مکفول لہو قبول نہ کرے۔ اچھا، کفالت کبھی نفس کی ہوتی ہے کبھی مال کی۔ کفالت نفس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو کفالت بالنفس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو جس کی کفالت کی حاضر لائے، جس طرح آج کل کچہریوں میں ہوتا ہے کہ مدعا علیہ سے کفیل طلب کیا جاتا ہے، جو اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس پر لازم ہے کہ تاریخ پر حاضر لائے، اور اگر نہ لائے تو خود اسے حراست میں رکھے۔ کفالت کے شرائط حسب ذیل ہیں۔ ایک تو یہ کفیل کا عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ مجنون یا نابالغ نے کفالت کی صحیح نہیں ہے، مگر جب کہ ولی نے نابالغ کے لیے قرض لیا اور نابالغ سے کہہ دیا کہ تم اس مال کی کفالت کر لو، تو اس نے کفالت کر لی تو یہ کفالت صحیح ہے۔ اور اس کفالت کا مطلب یہ ہوگا کہ نابالغ کو مال ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اس صورت میں اس بچے سے دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے، اور کفالت نہ کرتا تو صرف اس کے ولی سے مطالبہ ہوگا۔ ولی نے نابالغ کو کفالت نفس کا حکم دیا، اس نے کفالت کر لی تو یہ صحیح نہیں۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ کفیل آزاد ہو، یعنی غلام نے کفالت کی تو جب تک آزاد نہ ہو اس سے مطالبہ نہیں۔
اور اس کی چوتھی شرط ہے مریض نہ ہونا، یعنی جو شخص مرض الموت میں ہو اور ثلث مال سے زیادہ کی کفالت کرے یہ سخی ہو۔ پانچویں یہ ہے کہ مکفول بھی مقدور التسلیم ہو، یعنی جس چیز کی کفالت کی اس کے ادا کرنے پر قادر ہو۔ حدود و قصاص کی کفالت نہیں ہو سکتی، جس پر حد واجب ہو اس کے نفس کی کفالت ہو سکتی ہے، جبکہ اس حد میں بندوں کا حق ہو۔ یوں ہی میت کی کفالت بالنفس نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب وہ مر چکا تو حاضر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ اگر زندگی میں کفالت کی تھی اور پھر وہ مر گیا تو کفالت بالنفس باطل ہو گئی۔ ایک چھٹی شرط یہ کہ دین کی کفالت کی تو دین صحیح ہو، یعنی بغیر ادا کیے یہ بغیر مدعی کے معاف کیے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدل کتابت کی کفالت صحیح نہیں ہو سکتی، یہ دین صحیح ہے۔ یوں ہی زوجہ کے نفقے کی کفالت نہیں ہو سکتی جب تک قاضی نے اس کا حکم نہ دیا، یہ دین صحیح ہے۔ ایسی ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ دین قائم ہو، لہذا جو مفلس مرا اور ترکہ نہیں چھوڑا اس پر جو دین ہے قابل کفالت ہے، کہ ایسے دین کا دنیا میں مطالبہ ہی نہیں ہو سکتا، یہ دین قائم نہ رہا۔ کفالت کا حکم یہ ہے کہ اصیل کی طرف سے اس نے جس چیز کی کفالت کی ہے اس کا مطالبہ اس کے ذمہ لازم ہو گیا، یعنی طالب کے حق میں طالب کے لیے حق کے مطالبہ ثابت ہو گیا، جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے، اس کو انکار کی گنجائش نہیں۔ کتاب حوالہ کے بعد کتاب القفالہ اس لیے ذکر کیا کہ دونوں متقارب ہیں، اس لیے کہ ہر ایک میں دین کو ایک ذمے سے دوسرے کے ذمے کی طرف منتقل ہونا ہے۔ وقال ابو الزناد عن محمد بن حمزہ ابن عمرو الاسلمی عن ابیہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعثہ مصدقا فوقع رجل على جاریة امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذروه بالجهالة۔ ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان، محمد بن حمزہ بن عمرو اسلمی حجازی، فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان نے روایت کیا محمد بن حمزہ بن عمرو اسلمی سے، انہوں نے روایت کیا اپنے والد حمزہ بن عمرو اسلمی سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا۔ وہاں ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے زنا کیا، فأخذ حمزہ من الرجل کفیلا، تو حمزہ نے زانی مرد سے ضامن لیا اور حضرت عمر
کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 100 کوڑے لگائے تھے. فصدقہم، تو مرد نے لوگوں سے اس بات کی تصدیق کی اور اعتراف کیا جو اس سے ہو گیا تھا، اپنی بیوی کی باندی سے مجامعت. لیکن اس نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی بیوی کی باندی سے وطی کرنا حرام ہے، اور یہ وہی سمجھتا تھا کہ یہ اسی کی باندی ہے، اس لیے باندی کا حال اس پر مشتبہ ہو گیا. اور یا وصدقہم کا معنی یہ ہے کہ وصدقہم، حضرت عمر نے ان سارے کفیلوں کی تصدیق کی جو دعویٰ کر رہے تھے کہ حضرت عمر نے اس کے 100 کوڑے لگا دیے. پورا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حمزہ بن عمرو اسلمی کو سعد بن حزیم میں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. حضرت حمزہ کی خدمت میں صدقے کا مال حاضر کیا گیا کہ صدقہ لے لیں. ایک مرد اپنی بیوی سے کہنے لگا اپنی باندی کے مال کا صدقہ تو دے. وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کے مال کا صدقہ تو دے. حمزہ نے ان کا قصہ معلوم کیا کہ معاملہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ شخص اس عورت کا شوہر ہے، اس کی باندی کے ساتھ اس نے ہم بستری کی تھی جس سے لڑکا پیدا ہوا. اس عورت نے اس لڑکے کو آزاد کر دیا اور یہ مال اسی لڑکے کا ہے. یہ سن کر حمزہ نے کہا کہ میں اس کو سنسار کروں گا. تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا معاملہ حضرت عمر کے پاس پیش ہو چکا، انہوں نے اسے 100 کوڑے مارے ہیں اور سنسار کرنا ضروری نہ جانا. یہ سن کر حضرت حمزہ نے اس شخص سے ضامن لیا کہ حضرت عمر کے پاس چلے اور ان سے دریافت کیا جائے. جب حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کی تصدیق کی اور فرمایا سنسار اس لیے نہیں کیا کہ یہ شخص جانتا نہ تھا اور لا علمی کی وجہ سے معذور رکھا گیا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مال کے علاوہ اور حقوق میں بھی کفالت درست ہے. حضرت حمزہ خود صحابی تھے اور حضرت عمر نے اس پر انکار نہیں فرمایا، نہ انہوں نے اور نہ کسی اور صحابی نے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفالت بالنفس بھی درست ہے. لیکن یاد رہے کہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس لیے جہالت عذر تھی. اب جہالت عذر نہیں ہے جبکہ مجرم دارالاسلام میں رہتا ہو. فصدقہم، تو مانا صدق الرجل للقوم واعترف بما وقع منه لكنه اعتذر بأنه لم يكن عالما بحرمة وطی جاریت امراتی او بأنها جاریہ. اور دوسرا معنی میں نے بتایا فصدقہم کہ حضرت عمر نے ان کہنے والوں کی تصدیق کی جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر نے 100 کوڑے مارے ہیں. علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر صدق بمعنی اکرام ہو، تو معنی ہوگا فصدقہم ای فاکرم عمر. حضرت عمر نے ان کفیلوں کا اکرام کیا اور اس مرد کو حرمت کی جہالت کی وجہ سے یا اشتباہ کی وجہ سے معذور رکھا. فاخذ حمزہ من الرجل کفیلا، یہاں پر کفیل سے مراد کفالت فقہیہ نہیں ہے
بلکہ مراد تعاہد اور مرد کے حال کی صفت یاد رکھنا ہے۔ اس باب میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک اور ابو ثور ابو یوسف کا قول ایک قول یہ ہے، اور امام طحاوی نے فرمایا ان سب کا یہ قول ہے کہ تعزیر اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے حد تعزیر کے لیے کوئی متعین مقدار نہیں ہے، بلکہ امام کی رائے پر ہے، جتنے کوڑے چاہے لگوا لے، اور چاہے وہ حد شرعی سے آگے ہو جائے۔ اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ تعزیر 100 کوڑے یا اس سے کم ہے، اور ایک جماعت نے کہا کہ اکثر تعزیر 99 کوڑے ہیں، اور ایک جماعت نے کہا کہ اکثر 99 کوڑے یا اس سے کم۔ یہ قول ابن ابی لیلہ اور ابی یوسف کا ایک روایت میں، اور ایک جماعت نے کہا کہ اکثر تعزیر 30 کوڑے ہیں، اور ایک جماعت نے کہا کہ اکثر تعزیر 20 کوڑے ہیں، اور ایک جماعت نے کہا کہ تعزیراً کوڑے 9 سے آگے نہیں بڑھنے چاہیے، اور ایک جماعت نے کہا کہ اکثر 10 کوڑے ہیں یا اس سے کم، اکثر سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ یہی قول کہ اکثر 10 کوڑے ہیں، یہ قول لیث ابن سعد اور شافعی کا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یجلد فوق 10 جلدات الا فی حد من حدود اللہ، کہ 10 کوڑے سے زیادہ نہ لگائے جائیں مگر حد شرعی میں۔ تو اس حدیث کا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ 10 کوڑے سے زیادہ نہ لگائے جائیں، یہ شریف آدمی کے حق میں ہے، لیکن جو گھٹیا درجے کے لوگ ہیں ان میں 10-20 کوڑوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے امام اپنے ثواب دید پر جتنے کوڑے چاہے اتنے لگائے۔ امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باب قائم کیا، باب الرجل یزنی بجاریت امراتی۔ اول باب میں سلمہ ابن محیق کی روایت کا ذکر کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے مجامعت کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کان استکرہها فہی حرۃ وعلی مثلھا وان کانت طاوعۃ فہی لہ وعلی مثلھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مرد نے اس باندی کو مجبور کیا تو وہ آزاد ہے، اور مرد پر اس باندی کا جو قیمت ہے وہ واجب ہے، اور اگر وہ باندی خود بخوشی برغبت اس نے یہ فعل کیا تو یہ باندی مرد ہی کو مل جائے گی، اور مرد پر اس کی قیمت مثل واجب ہوگی۔ اسی لیے امام شعبی، امام حسن بصری کا یہی قول ہے۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک اور شافعی کے نزدیک
اگر وہ مرد محسن ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ سلمہ ابن المحبق کی حدیث کا یہ جواب دیا کہ یہ حدیث، سلمہ ابن محبق کی حدیث کا جواب یہ دیا کہ یہ منسوخ ہے۔ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا اس مرد کا معاملہ جو عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اپنی بیوی کو لے کر، اور وہ مرد اپنی بیوی کی باندی سے مجامعت کر چکا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود نے اس پر حد کو نہیں سمجھا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ لو اتانی صاحبہ ابن ام عبد لا رزقت رأسہ بالحجارہ، عبداللہ ابن مسعود کے پاس جانے والا اگر میرے پاس آتا تو میں اس کے سر کو پتھر سے پھوڑ دیتا۔ لم یدر ابن ام عبد ما حدث بعد، عبداللہ ابن مسعود کو خبر نہیں ہے کہ اس کے بعد میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس معاملے میں اس امر پر عمل کیا جو منسوخ ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اس کی خبر نہیں تھی، اسی لیے علقمہ ابن قیس نخعی نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مسعود کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ نہیں، اپنی بیوی کی باندی سے وطی کرنے والے کو یا تو سنسار کیا جائے گا یا 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سب سے زیادہ اہل علم والے علقمہ تھے، اور تو اگر ان کے علقمہ کے نزدیک عبداللہ ابن مسعود نے جو حکم دیا تھا وہ منسوخ نہ ہوتا تو وہ آپ کے قول کی مخالفت نہ کرتے۔ حالانکہ علقمہ ابن قیس عبداللہ ابن مسعود کی بڑی عظمت کے قائل تھے۔ وقال جریر والاشعث لعبد اللہ ابن مسعود فی المرتدین استبتهم وکلفهم فتابوا وکفلهم عشائرهم، فرماتے ہیں کہ جریر اور اشعث نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرتدین کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ استبتهم وکفلهم، کہ مرتدین سے توبہ کرا کے ضمانت لے لو تاکہ دوبارہ اسلام سے نہ پھریں۔ فتابوا وکفلهم عشائرهم، تو انہوں نے توبہ کی اور ان کے رشتہ داروں نے ان کی ضمانت لی۔ اصل میں یہ اس تعلیق کی روایت بیہقی شریف میں ہے۔ حارثہ ابن مضرب نے بیان کیا کہ میں نے فجر کی نماز عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ پڑھی، تو جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک مرد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں مسجد بنی حنیفہ گیا۔ مسجد بنی حنیفہ کے مؤذن عبداللہ ابن نوح نے یہ کہا، اشہد ان مسیلمۃ رسول اللہ،
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن نواح اور ان کی پوری جماعت کو لے کر کے آؤ. تو ان کو لایا گیا تو قریظہ ابن کعب کو حکم دیا، عبداللہ ابن النواح کی گردن اڑا دی گئی. پھر لوگوں نے پھر آپ نے ان کے بقیہ ساتھیوں کے متعلق مشورہ کیا جن کی تعداد 170 تھی. تو عدی ابن حاتم نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے. جریر اور اشعث ان دونوں نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ نہیں، بلکہ ان سے توبہ کرائی جائے اور ان کے رشتہ داروں سے عہد لیا جائے کہ اب اسلام سے نہ پھریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے سب نے توبہ کی اور ان کے رشتہ داروں نے ان کی کفالت لی. اور یہاں پر تکفیل کا معنی ضبط و تعاہد ہے. ان کی نگرانی کریں گے، دیکھ بھال رکھیں گے تاکہ یہاں تک کہ یہ ارتداد کی طرف مائل نہ ہو. وقال حماد اذا تکفل بنفس فمات فلا شیء علیہ. حماد ابن ابی سلیمان جو امام اعظم کے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا کفیل ہو جائے اور جس کا کفیل تھا وہ مر جائے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور حکم ابن عتیبہ نے یہ کہا کہ وہ ضامن ہوگا، اس لیے کہ حکم ابن عتیبہ کا مذہب یہ ہے کہ کفیل بن نفس ضامن ہے اس حق کا جو کہ مطلوب پر ہے. قال ابو عبداللہ وقال اللیث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار فقال ائتوني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفع إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجل فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم رجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم إني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله وكفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جاءت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وأني أستودعها كاها فرمى بها في البحر حتى ولدت في ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة الذي فيها المال فأخذها لآله حطب فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب
لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك إني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به قال فإن الله قد أدنى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا ابو عبداللہ قال ابو عبداللہ یہ امام بخاری ہے، اس کو بطور تعلیق تخریج کیا لیث ابن سعد سے۔ یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ باب ما یستخرج من البحر میں بھی گزر گئی ہے۔ فرماتے امام بخاری لیث ابن سعد نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی جعفر ابن ربیعہ نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن ہرمز سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ سرکار نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس شخص نے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے 1000 دینار کا قرض مانگا، تو اس نے کہا کہ کچھ گواہ لاؤ کہ میں انہیں گواہ بناؤں، تو اس نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے گواہ کافی ہے، تو اس نے کہا کوئی کفیل لاؤ، تو کہا اللہ کفیل ہونے کے لیے کافی، تو اس نے کہا صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ اس نے اس شخص کو ایک متعین مدت تک 1000 دینار دے دیے اور وہ سمندر کے راستے میں چلا گیا۔ اس نے اپنی حاجت پوری کی اور پھر اس نے سواری تلاش کی کہ جس میں سوار ہو کر 1000 دینار واپس کرنے کے لیے اس شخص کے پاس آئے، اس مدت پر جو مدت کے مقرر کی تھی، تو کوئی سواری نہ ملی، تو اس نے ایک لکڑی پائی، اس نے اس لکڑی کو چیرا اور اس میں 1000 دینار اور ایک خط اپنی طرف سے 1000 دینار والے کے نام لکھا اور اس لکڑی کے اندر رکھ کر اس لکڑی کا منہ بند کر دیا۔ پھر وہ لکڑی لے کر آیا تو پھر وہ لکڑی لے کر سمندر کے پاس آیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی، الہی تو جانتا ہے میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا، تو میں نے کہا کہ اللہ کی ضمانت کافی ہے، تو وہ تیری ضمانت پر راضی ہو گیا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا، تو میں نے کہا اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ تیری گواہی پر راضی ہو گیا۔ میں نے اس خیال سے کہ اس کا قرض مقرر وعدے پر ادا کر دوں جہاز کی جستجو میں بہت کوشش کی، لیکن مجھے کوئی سواری نہ ملی، اب میں یہ مال تیرے سپرد کرتا ہوں کہ تو پہنچا دے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی، وہ ڈوب گئی اور وہ واپس آ گیا اور اپنے شہر جانے کے لیے سواری کی تلاش میں رہا۔ جس شخص نے قرض دیا تھا وہ اس خیال سے سمندر کے کنارے آ گیا شاید کوئی سواری آئی ہو اور اس کا پیسہ لائی ہو۔ اتنے میں اس کو وہ لکڑی دکھائی دی جس میں دینار تھے، اس نے گھر میں جلانے کی نیت سے وہ لکڑی لی، جب اس کو چیرا تو اس میں دینار پائے اور ایک خط نکلا۔ پھر وہ شخص بھی پہنچ گیا جس نے قرض لیا تھا اور وہ 1000 دینار لے کر آیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں آپ کی رقم وقت مقرر پر پہنچانے کے لیے سواری کی تلاش میں رہا، لیکن اس سواری سے پہلے جس میں آیا ہوں کوئی سواری نہیں ملی۔ تب قرض خواہ نے کہا تو نے میرے پاس کچھ بھیجا تھا؟ وہ کہنے لگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس جہاز سے پہنچا ہوں اس سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ قرض خواہ کہنے لگا
اللہ نے تیرے وہ دینار جو تو نے لکڑی میں رکھ کر بھیجے تھے وہ پہنچا دیے. ہاں فنصنف بالالف الدینار راشدہ. تو اب یہ جو تم 1000 دینار لے کر آئے ہو یہ اپنے ساتھ بخوشی واپس لے جاؤ. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ واعظ و نصیحت کے لیے امم سابقہ کے واقعات بیان کرنا جائز ہے، اور یہ بھی کہ قرض میں ادائیگی کی تاریخ مقرر کرنا جائز ہے، اور یہ بھی کہ قرض دیتے وقت ضمانتی کا مطالبہ کرنا جائز ہے. فسألنی کفیلا، حدیث کے یہ جملے ترجمۃ الباب سے مطابقت رکھتے ہیں. جو شخص قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب مہیا فرما دیتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرض صحیح اور امور تجارت وغیرہ کے لیے سمندری سفر جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دریا اور سمندر سے جو چیز ہاتھ میں آئے اور تو وہ پانے والے کی ہے، چاہے وہ چیز سمندر کی ہوں یا ایسی اشیاء ہوں جو عموماً سمندر میں نہیں ہوتی، جیسے دراہیم و دنانیر وغیرہ. اور اس میں ایک لفظ آیا تھا زججہ، اس کا معنی ہے اصلح، بند کر دینا. تسلفتو کا معنی آتا ہے قرض لینا، استسلفتو بھی آتا ہے قرض لینے کے معنی میں. فانصرف بالالف الدینار، بالالف دینار نہیں بالالف الدینار. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت پر توکل کی کتنی فضیلت ہے، اور جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی مدد فرماتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے زمانے کے جو واقعات ہیں اگر شریعت کے مطابق ہیں، مخالف نہیں ہیں، تو ان کا بیان کرنا جائز ہے. سرکار نے فرمایا تحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج علیکم. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرض کے لیے مدت متعین کرنا جائز ہے، اور لیکن اس میں تاجیل غیر لازم ہے، اس لیے کہ یہ تبرع ہے. اور حدیث پاک میں جو ہے وہ طریق مسامحت کا تھا، بطریق الزام نہیں تھا.